آئیے حدیث کی طرف۔ حدیثوں میں رسول اللہ کے جس طرح قرآن پاک کے اندر پورے قرآن میں رسول اللہ کے بعد کسی وحی اور نبی کا تذکرہ موجود نہیں ہے، اسی طرح احادیث کے اندر بھی رسول اللہ کے بعد کسی وحی کسی نبی کا تذکرہ موجود نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں یہ رسول اتنا سینسٹیو اور حساس معاملہ ہے کہ جہاں جہاں یہ وہم یہ اشکال پیدا ہونے کا بھی خطرہ موجود تھا کہ کہیں لوگ وحی کا یا نبوت کا کوئی امکان نہ لے لیں، وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک بیان کر دیا کہ میرے بعد نبوت نہیں رہے گی، لیکن نبوت کا 46واں حصہ میری امت میں رہے گا۔ رسول اللہ نے تو جز 46واں بھی بیان کر دیا، وہ کیا ہیں؟ سچے خواب۔ امت میں سے بعض لوگ سچے خواب دیکھا کریں گے، اور یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ الہام کی ایک ہی قسم ہے، جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں سے الہام نہیں ہوگا۔ ہاں، میرے کچھ نیک لوگوں کو، کچھ عام بندوں کو بھی، ہو سکتا بد کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں، یہی الہام کی آخری قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم تک بیان کر دی کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہ 46واں حصہ امت کے اندر باقی رہے گا۔ پھر آپ حیران رہ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی وہم پیدا ہونے کا خطرہ ہوا اس کو بھی کلیئر کر دیا۔ حضرت علی کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت علی کو ایک جنگ میں پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت علی کو ایک جنگ میں پیچھے چھوڑ دیا گیا تو حضرت علی کو بعض لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ ہاں گرمی بہت ہے، جنگ ہے، ہاں جنگ تو مردوں کا کام ہے وغیرہ، تان و تشنیع کا کچھ نہ کچھ کلچر تو ہوتا ہے۔ حضرت علی وہ جو بدر و احد کے دلیر ہیں، شجاع، ان کے سینے پہ چوٹ لگی، رسول اللہ کے پاس چلے گئے کہ اللہ کے رسول، مدینہ میں صرف عورتیں رہ گئی ہیں، آپ نے مجھے مدینہ کا امیر بنا دی ہے، خود غزوے پہ جاتے ہیں، لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا میں بزدل ہوں؟ مجھے بھی ساتھ لے کے چلیے، میں نے بھی ساتھ ہی جانا ہے۔ اب حضرت علی جیسا شجاع ہو، دلیر ہو، اور اس کو یہ باتیں کوئی کہ آپ کا یہ ریاکشن نیچرل تھا، رسول اللہ کے پاس آ کے شکوہ کرنے لگے، اللہ کے رسول یہ تو بہت بڑی زیادتی کی بات ہے، میرے جیسے جری اور شجاع کے بارے میں لوگ یہ باتیں کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دینے کے لیے ایک لفظ کہا، لیکن یہاں پہ بھی وہم کا اندیشہ موجود تھا تو اس کو بھی کلیئر کر دیا۔ اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں کہ میری آپ کی وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے؟ سبحان اللہ، کتنی عظیم نسبت کا ذکر کیا، لیکن یہاں پہ بھی ہلکے سے ایک اندیشے کا خطرہ تھا، کیا کہ ہارون بھی نبی ہے۔ علی انہو لا نبی بعدی، علی لیکن میری بات یاد رکھنا، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تیری میری نسبت موسیٰ اور ہارون جیسی تو ہے، لیکن یہاں پہ اشکال کا خطرہ تھا نا، یہاں پہ وہم کا خطرہ تھا لوگوں کے لیے، سامعین کے لیے، آڈینس کے لیے، تو بھی رسول اللہ نے کہہ دیا لیکن علی میری بات یاد رکھیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ روافض کا، انہوں نے بھی اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کلیئر کر کے گئے کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ انہوں نے نبی تو نہیں، لیکن اس حدیث سے حضرت علی کی خلافت کشید کر لی کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول خلیفہ بنا کے گئے تھے۔ دیکھیں جی، انہوں نے کہا تھا جو نسبت موسیٰ اور ہارون کی ہے وہ میری اور علی کی ہے، مدینہ میں چھوڑ کے گویا خلافت علی کا حق تھا۔ یہ استدلال بھی باطل ہے، اسی نص میں اس کا رد موجود ہے۔ یہ تو خیر بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو سمجھ لیجئے خلافت بعد میں آنے والی چیز کو کہتے ہیں، اور ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ خلافت کی کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ یا تو حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ بنتے تو پھر کوئی دلیل لینے کی، اخذ کرنے کی کوشش کرتا۔ خیر یہ بات تو ضمنی طور پہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹاپک کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی کہا
ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کا مثل رجل بنا بیتن فاجملہ واحسنہ، میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے ایک محل بنایا، اس کو خوبصورت مزین کیا، بہت خوبصورت بنایا، الا موضع لبنہ، سارا محل بنانے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، فجئت انا، پس میں آیا واتممت تلک اللبنہ، میں نے اس خالی اینٹ کی جگہ کو پر کر دیا، میں ہی وہ نبوت کے پورے محل کی آخری اینٹ ہوں جو اس محل میں جا کے فٹ ہو گئی اور نبوت کے سارے سلسلے مکمل ہو گئے۔ اب اس ایک حدیث سے آپ نے استدلال کرنا، غور کرنا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ کی خالی جگہ بتائی ہے یا دو کی؟ اگر دو بھی خالی ہوتی تو نبوت کی کوئی گنجائش نکل سکتی تھی۔ اسی لیے محدثین نے یہ بات کہی ہے، محدثین نے، کہ جو کوئی بندہ رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبوت کے محل کی ایک اینٹ کم از کم چوری کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ایک نبی کا حق مارے گا تو ہی اس محل کے اندر جا کے فٹ ہونے کی کوشش کرے گا، وہ ایک نبی کی توہین کرے گا، ایک نبی کا حق مارے گا۔ اور اسی لیے آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ جتنے بھی بالعموم جھوٹے نبی جو دعویٰ کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں یا کسی ایک نبی کی توہین اعلانیہ بھی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ہرزہ سرائی بھی کرتے ہیں۔ میں تو یہ بات کے اوپر حیران ہوتا ہوں کہ بر صغیر کا یہ جو معاشرہ، یہ کیسا خطہ ہے کہ یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی جیسوں کو بھی امتی میسر آ گئے، وہ الگ بات ہے، اس کے پیچھے برطانیہ کی حکومت کی محنتیں تھی۔ اس نے خود لکھا ہے کہ میں نے برطانیہ کی خدمت میں اتنے جہاد کے خلاف لٹریچر اور رسالے لکھے ہیں کہ ایک الماری بھر جائے، ایک لائبریری بھر جائے۔ لیکن پھر بھی آپ اگر غور کریں تو زمانہ ماضی میں جتنے بھی جھوٹے اور جعلی نبی آئے وہ سارے ایول جینیس تھے، ایول جینیس، شیطانی طور کے اوپر ذہین تھے، فتین تھے۔ حتیٰ کہ ایک شخص ایسا بھی آیا، اس نے لوگوں کے اندر کہا کہ میرا نام لا ہے، لا، اور لا جب اس کا نام مشہور ہو گیا تو وہ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، یہ راوی کو غلطی لگی ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ لا نبی بعدی، مبتدا اور خبر تھی، لا نبی آبادی نہیں تھا بلکہ لا نبی بعدی تھا۔ رسول اللہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میرے بعد لا نامی شخص نبی ہوگا، لا نبی بعدی۔ اتنے جینیس، انٹیلیجنٹ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مغالطہ ڈالنے کے لیے۔ اور ایک عورت نے بھی اسی لیے دعوی نبوت کیا تھا، اس نے کہا حدیث میں لا نبی آبادی تو ہے، لا نبیت آبادی تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے عورتوں میں نبوت آ سکتی ہے۔ اسی طرح خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک شخص نوح مشہور ہوا، اس نے بھی دعوی نبوت کیا تھا۔ اس وقت جب لوگوں نے اس سے دلیل مانگی کہ تو اپنی نبوت کی کوئی دلیل دے تو اللہ علماء اہل سنت کے اوپر رحم فرمائے، انہوں نے اس وقت یہ فتویٰ جاری کیا تھا الحمدللہ کہ مدعی نبوت کے بارے میں، جعلی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، رسول اللہ کے آ جانے کے بعد واضح نصوص بین دلائل اور احادیث کی روشنی کے بعد اگر کوئی مسلمان کسی جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے سے دلیل بھی مانگے گا تو اسلام سے نکل جائے گا، دلیل بھی مانگے گا، دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نصوص قطعیہ ہیں۔ لیکن اس سے جب یہ سوال کیا گیا تو اپنا مقدمہ پیش کر، تو کیا کہتا ہے؟ کہا قرآن پاک میں وہ جو نوح کی آیت ہے نا کہ 950 برس رہے، 1000 برس رہے مگر 50 سال کم، میں وہی نوح 50 برس پورے کرنے کے لیے آ گیا ہوں، میرے پیچھے چلو۔ اتنے لوگ ذہین اور انٹیلیجنٹ تھے، اور یہ ایسا غبی ہے، ایسا احمق ہے کہ کہتا ہے میری ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا تھا اور دوسری جیب میں گڑ کا ڈھیلا ہوتا تھا، میں مٹی سے استنجا کیا کرتا تھا، لیکن چونکہ میں بچہ تھا
اور میں کھیل کود میں پڑا رہتا تھا، گڑ کا ڈیلا منہ میں ڈالنے کی بجائے مٹی کا ڈیلا منہ میں ڈال لیا کرتا تھا. اپنی بیوقوفیاں، اپنی بیوقوفیاں. اور ایسی ایسی بکواس کی ہے آپ سن کے حیران رہ جائیں. میری جب شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا، میری جب شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا، لیکن شادی کو 5 ماہ نہیں تھے گزرے بچہ ہو گیا. یہ میرا معجزہ ہے. علامہ شہید نے کہا تھا، علامہ شہید نے قادیانیت میں بھی اور تقریر کرتے ہوئے بھی یہ بات کہی تھی، مرزا غلام احمد قادیانی یہ جو معجزہ تو کہہ رہا میرا معجزہ ہے، اس کو اگر معجزہ مان لیا جائے کہ تو شادی کے قابل نہیں تھا، 5 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو یہ معجزہ تیرا نہیں ہے، تیری بیوی کا ہے. تیرا کون سا معجزہ ہے؟ اور یہ اپنے بارے میں اتنا غبی ہے، اپنے بارے میں. اور معاذ اللہ کہتا ہے حسین جیسے، معاذ اللہ حسین جیسے کیا ہیں؟ لاکھوں حسین میری جیب میں پھرتے، میری سیر کربلا میں ہے. تم مردہ علی کی بات کرتے ہو، میں زندہ علی تم میں موجود ہوں. فاطمہ کی بات کرتے ہو، انہوں نے تو معاذ اللہ مجھے سب کچھ اپنا دکھا دیا. اور پھر اس کے امتی ایسی بک بک کرتے ہیں، کہتے ہیں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شاہ میں. محمد جس نے دیکھنے ہوں اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. لعنت ہو ان کے اوپر اللہ کی. یہ ایسے فتنے باز لوگ ہیں، ایسے دجال اور کذاب ہیں. آپ ہم سے کہتے ہیں ان کے اوپر سختی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ رسول اللہ کا منہج ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ دجال اور کذاب کے لفظ امتیوں کے ہیں کہ رسول اللہ کے ہیں؟ دجال بھی مبالغے کا سیگا، کذاب بھی مبالغے کا سیگا. یہ سختی رسول اللہ کی ہے. رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، امت محمدیہ کا جو پہلا اجماع ہوا، پہلا اجماع، آپ نے منکرین زکوٰۃ وغیرہ حضرت ابو بکر کے موقف پڑھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو شاید یہ علم نہیں ہے صحابہ کا جو پہلا اجماع ہوا وہ اس بات کے اوپر ہوا کہ مدعی نبوت صرف واجب القتل نہیں ہے، بلکہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے پیروکار بھی واجب القتل ہیں. پہلا اجماع امت کا اس بات کے اوپر ہوا. آج آپ کہتے ہیں ان کو اقلیت مان لیا جائے. نہیں مانتے، یہ مرتد ہیں، ان کی سزا اسلام میں طے اور متعین ہے. ہاں یہ بات مانتے ہیں کہ یہ سزا میں نے اور آپ نے نہیں دینی. کس نے دینی ہے؟ اسلامی ریاست نے دینی ہے. اسلامی ریاست کا فرض ہے کرتارپور کے اوپر ان کے لیے راہداریاں نہ بنائی جائیں. ان کو یا تو جلا وطن کیا جائے یا تحقیق کیا جائے. اقلیت وہ ہوتی ہے جو سچ بولتے ہوئے اپنے سابقہ کتابوں اور نبیوں کے اوپر یقین رکھے. یہ اقلیت نہیں ہوتی. ایک بوتل ہے کوکو کولا کی یا پیپسی کی، اس کے اوپر آپ گھر سے پانی بھر کے کوکو کولا کا سٹیکر لگائیں، آپ کے اوپر مقدمہ ہو جائے گا. آپ جیلی پن کر رہے ہیں. یہ بے ایمان مسلمان بن کے مسلمان کی صفوں میں گھس کر مسلمانوں کو کاٹتے ہیں، مسلمانوں کی جڑوں کے اوپر حملہ آور ہیں. ان کو ہم مسلمان مان لیں، ان کو ہم اقلیت مان لیں اسلامی شریعت کا. اور یہ منہج صحابہ کا منہج ہے. مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ میں پوری رسول اللہ کی زندگی میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنی اس ایک اکیلی جنگ میں 1200 سے زائد صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. 1200 سے زائد. 28,000 مرتدوں کو واصل جہنم کیا. 28,000 40,000 میں سے. آپ نے اس کو بڑا چھوٹا معاملہ سمجھا ہوا اور آپ کے نزدیک جی ان کی عزت کی جائے. یہ عزت کے قابل نہیں ہے. ان کو یا دجال کہا جائے گا یا کذاب کہا جائے گا. اسلامی شرعی ریاست ہو، ان کو جلا وطن کیا جائے گا یا تحقیق کیا جائے گا. ان کو اقلیتوں کے حقوق بھی نہیں دیے جا سکتے جب تلک یہ اعلانیہ اپنے آپ کو غیر مسلم اور کافر، اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دے. پھر ان کے بارے میں علماء اجتہاد کریں کہ یہ اقلیت کے فلسفے میں آتے ہی تو اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں. اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آج کل کے مسلمان اگر اس دور میں بھی ہوتے نا تو کیا کہتے؟ جی مسیلمہ تو اپنی اذان میں اشہد ان محمدن کہہ رہا ہے. مسیلمہ کذاب بھی جو اذان دیا کرتا تھا اس اذان میں رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا کرتا تھا. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ جی آپ بڑے سخت ہیں، جی آپ باقی لوگوں کے بارے میں بڑی نرمی کرتے ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. اللہ رب العزت رسول اللہ اور صحابہ کے منہج مستقیم کے اوپر ہم سب کو چلنے کی توفیق عنایت فرمائے.